بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے علاقے میں ایک انتہائی ماڈرن قسم کی بیوہ عورت آ کر رہنے لگی۔ اس کے 2 بچے بھی تھے، دونوں لڑکے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک عجیب و غریب کردار کی تھی اور اس کا انداز زیست ہم سے ملتا جلتا نہیں تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس میں یہ خرابی تھی کہ وہ بہت باریک کپڑے پہنتی تھی۔ اس کے گھر کے آگے سے گزرو تو خوشبو کی لٹیں آتی تھیں۔ وہ ہر گزرنے والے کو اپنے شہر میں جکڑ لیتی تھی۔ اس کے دونوں بچے زیادہ ٹائم گھر سے باہر گزارتے تھے اور کھانا گھر پر نہیں کھاتے تھے۔ وہ لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے اور کھانا مانگ کر وہیں سے کھا پی لیتے۔ گھر کے معمولات کے بچوں کو کوئی بھی خبر نہ تھی۔ اکثر تو وہ عورت بچوں کو خود بھی گھر سے نکل جانے کا کہہ دیتی تھی۔ اس خاتون کو آئے روز طرح طرح کے مرد بھی ملنے آتے تھے۔ گھر کی گاڑی کا نمبر تو روز دیکھ کر ہم جان چکے تھے، لیکن اس کے گھر آئے روز مختلف نمبروں والی گاڑیاں آتی تھیں۔ ظاہر ہے اس صورتحال میں ہم جیسے بھلے آدمی کوئی اچھا نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ اس خاتون کو لے کر محلے والوں کے ذہن میں منفی خیالات جنم لینے لگے تھے۔ محلے کے لوگ اس کے گھر بھی آنا جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ میں کھڑکی سے اسے جب بھی دیکھتا وہ کوئی نہ کوئی ناول پڑھتی رہتی تھی، کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ اسے کسی چولہے چوکے کا کوئی خیال نہ تھا۔ بچوں کو کھانے کھلانے کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ ایک روز وہ سبزی کی دکان پر گئی اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ لوگوں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو اسے ہوش آیا اور وہ گھر چلی گئی۔ 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گئی، حالانکہ اچھی صحت مند دکھائی دیتی تھی۔ جو بندے اس کے ہاں آتے تھے انہوں نے ہی اس کے کفن دفن کا سامان کیا۔ بعد میں پتا چلا کہ اس کے ہاں آنے والا ایک شخص اس کا فیملی ڈاکٹر تھا۔ اس عورت کو ایک ایسی خطرناک بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ اس کو کینسر کی ایسی خوفناک صورت لاحق تھی جس کی وجہ سے اس کے بدن سے ہمیشہ بدبو آتی رہتی تھی، جس وجہ سے اسے ہر وقت خوشبو کا سپرے کرنا پڑتا تھا تاکہ کسی قریب کھڑے شخص کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا لباس اس لیے ہلکا ہوتا تھا تاکہ اس لباس کی بدن کو چبھے نہ۔ اس کے گھر آنے والوں میں دوسرا فرد وکیل تھا جو اس کے حقوق کی نگہبانی کرتا تھا، اور تیسرا اس کے خاوند کا چھوٹا بھائی تھا جو اپنی بھابھی کو ملنے آتا تھا۔ اس نیک اور پاک دامن عورت کو مرگی کے دورے بھی پڑتے تھے، اور جب بھی دورہ پڑتا تھا تو وہ بچے کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتی تھی تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائیں، اور خود دروازے بند کر کے تڑپتی رہتی تھی۔ ہم نے ایسے ہی اس کے بارے میں طرح طرح کے اندازے لگا لیے اور نتائج بھی اخذ کر لیے تھے جو سراسر غلط تھے۔ ہم لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرنے میں لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتے اور اندر جھانک کر کبھی نہیں دیکھتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تنقید اور نقص نکالنے کا کام اللہ پر چھوڑ دیں، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ جزاک اللہ۔